بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس حقیقت سے انکار نہیں ہے کہ شادی کا مقصد گھر بسانا ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے کہ بسا اوقات انسان کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ شادی سے پہلے جانچ پرکھ، چھان پھٹک اتنی باریکی سے نہیں ہو پاتی، نتیجتاً شادی کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ ہم نے سوچا تھا اس کا تو عشر عشیر بھی یہاں نہیں ہے۔ تو اس کے لیے پھر شریعت اسلامیہ نے مرد کو طلاق اور عورت کے لیے خلا کا راستہ رکھا ہے۔ آج کی حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے، عہد صحابہ کا ایک واقعہ ہے جس کا تعلق خلا کے ساتھ ہے۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح باب ہے خلا اور طلاق کا 3300ویں حدیث، یعنی حدیث نمبر 3300 کتاب میں، اور 19ویں ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن نافع ان مولاتی لصفیۃ بنت ابی عبید انہا اختلعت من زوجها بكل شيء لها فلم ينکر ذلك عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما رواہ مالک۔ معزز خواتین حضرات، جس طرح کہ آپ نے یہ سماعت فرمایا کہ یہ روایت موطا امام مالک میں ہے، اور موطا امام مالک کا تفصیلی حوالہ نوٹ کیجیے گا۔ موطا امام مالک کتاب الطلاق باب ما جاء فی الخلا 1192ویں حدیث، اور یہ روایت سند کے اعتبار سے بالکل درست ہے۔ روایت لمبی ہے لیکن صاحب مشکات نے اس کو یہاں پر مختصراً بیان کیا، درج کیا، تو میں بھی اس کو مختصراً ہی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سیدنا نافع رحمہ اللہ، جو کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد بھی ہیں، غلام بھی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک عورت نے اپنے شوہر کو ہر چیز دے کر اس سے خلا حاصل کیا، تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا پتہ چلا، تو انہوں نے اس پر نکیر نہیں کی، انکار نہیں کیا، بلکہ ان کا انکار کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ بالکل درست ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اگرچہ جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس روایت کا تعلق کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہیں، لیکن یہ روایت کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی فرمان کے خلاف بھی نہیں، لہذا اس کو قابل حجت مانا جائے گا۔ اور یہ روایت ہمیں بتاتی ہے کہ جب عورت اس مقام پر پہنچ جائے مرد کے غلط رویے کی وجہ سے کہ وہ کسی قیمت پر اس کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہ ہو، تو اس کو اس کی کوئی بھی قیمت ادا کرنا پڑے تو وہ کر کے آزادی حاصل کر سکتی ہے اس اذیتناک زندگی سے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔